کیا کرونا وائرس قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ کیا دنیا انسانوں سے خالی ہو جائے گی؟ دنیا بھر کے مذہبی پیشوا کیا کہتے ہیں؟ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے شکار افراد کی تعداد میں اضافے اور میڈیا پہ ہونے والی کوریج کے ساتھ ہی مختلف مذاہب کے رہنما اسے قیامت کی نشانی سے بھی جوڑتے نظر آئے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ کیا کرونا وائرس قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ کیا کرونا وائرس کا ذکر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ہے یا اولیاء کرام نے اس کا ذکر کیا ہے؟ اس حوالے سے تمام مسالک کے علماء کی اپنی اپنی رائے ہے۔ عالم اسلام کے کئی علماء نے کرونا وائرس کو ایک قیامت اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا۔ ان علماء کو یقین ہے کہ قیامت بس آنے والی ہے۔ کیا اس میں سچائی ہے اور اگر ہے تو کتنی ہے؟ نیا کرونا وائرس گزشتہ برس کے آخر میں چینی شہر ووہان میں سامنے آیا اور تب سے اب تک اس کا پھیلاؤ جاری ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں قریب 1,20,000 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ کسی متعدی بیماری یا قدرتی آفت کو کسی آسمانی نشانی سے جوڑنا کسی ایک مذہب تک محدود نہیں ہوتا۔ کرونا وائرس کے حوالے سے بھی دنیا بھر کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد اور پیروکار اپنی اپنی مذہبی تعویلات کے ذریعے ایک طرف تو اس بیماری کو قیامت کی نشانی سے جوڑ رہے ہیں اور دوسری جانب اپنے اپنے مذہب کے درست ہونے کے دعوے بھی کر رہے ہیں۔ مسیحیت سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ بائبل میں قیامت سے قبل ایک بیماری کا ذکر ہے جس کے نتیجے میں دنیا کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ختم ہو جائے گا۔ ایک مسیحی ٹویٹر صارف لکھتے ہیں کہ بائبل کے باب میتھیو میں بتا دیا گیا کہ دکھ کی ابتدا ہونے کو ہے۔ آسٹریلیا کی جنگلاتی آگ، غیر عمومی جگہوں پر زلزلے، دنیا بھر میں قتل کی وارداتوں میں اضافہ، بھوک اور افلاس میں بڑھوتری اور لوگ اب بھی الہامی کتاب پر ہنستے ہیں۔ دوسری جانب اسلام سے تعلق رکھنے والے مختلف افراد بھی اس وائرس کے حوالے سے مختلف طرز کے دعووں میں مصروف ہیں۔ ایک طرف تو کئی افراد کا کہنا ہے کہ اسلام میں نماز سے قبل 5 بار وضو کی ہدایت اصل میں صفائی کا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے کرونا وائرس سمیت مختلف طرز کے جراثیموں اور وائرسز کو شکست دی جا سکتی ہے۔ بعض مسلم رہنماؤں اور سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے کرونا وائرس کو ان احادیث سے بھی جوڑا جا رہا ہے جس میں قیامت سے قبل ایک بیماری کا ذکر ہے۔ بعض مسلم اسکالرز کا کہنا ہے کہ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی تھی کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف رک جائے گا۔ حالیہ واقعات کے تناظر میں یہ طواف کچھ دورانیہ کے لیے روک بھی دیا گیا تھا کیونکہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرات کے پیش نظر ملکی اور غیر ملکی افراد پر عمرے کے اجتماع پر پابندی عائد کر دی تھی۔ کرونا وائرس کے حوالے سے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ وائرس ممکنہ طور پر جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا۔ سوامی چکرا پانی مزید کہتے ہیں کہ چینی صدر شی جن پنگ کو کرونا وائرس کا ایک بت بنا کر اس سے معافی مانگنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آئندہ وہ کسی جانور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے کسی فرد کو ایک عام زکام سے لے کر سانس کی انتہائی پیچیدہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے جو بعض صورتوں میں موت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ کرونا فیملی سے تعلق رکھنے والے وائرس جانوروں میں تو پائے جاتے ہیں، تاہم سارس اور میرس کے بعد یہ کرونا وائرس پہلی بار انسانوں میں بھی شناخت کیا گیا۔ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والے وائرس کو زونوٹک کہتے ہیں۔ تفصیلی تحقیق سے واضح ہے کہ سارس جنگلی بلیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا جبکہ میرس اونٹوں سے انسانوں میں آیا۔ جانوروں میں متعدد دیگر کرونا وائرسز بھی پائے جاتے ہیں تاہم انہوں نے انسانوں کو کبھی متاثر نہ کیا۔ اس وائرس سے متعلق ابھی تحقیق جاری ہے۔ انسان اس سے قبل اس سے بھی زیادہ شدید قسم کی بیماریوں سے لڑ چکے ہیں۔ یورپ میں 14ویں صدی میں طاعون کی وبا کے نتیجے میں 20 کروڑ افراد مر چکے تھے۔ ابھی فقط ایک صدی قبل ہسپانوی زکام کی وبا کے نتیجے میں 500 ملین افراد متاثر ہوئے تھے جس میں سے 50 ملین یعنی 5 کروڑ انسان ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ بیماری برڈ فلو تھی، یعنی اس بیماری کا باعث بننے والا وائرس پرندوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا۔ کرونا وائرس یقیناً ایک بہت خطرناک وائرس ہے جس سے بچنے کے لیے مؤثر احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہیں۔ ماضی میں اس طرح کی بلکہ اس سے بھی زیادہ
زیادہ خطرناک بیماروں کو شکست دی جا چکی ہے اور اب بھی اس بیماری کو شکست دے دی جائے گی۔ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے باعث عمرے کی ادائیگی پر پابندی لگا دی ہے۔ جو زائرین سعودی عرب میں موجود ہیں انہیں بھی مختلف پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سعودی عرب کے بہت سے علماء بھی کرونا کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دے رہے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے بہت سے علماء اس حوالے سے کنفیوز ہیں۔ اس بحث کے بارے میں ایران کے مقدس شہر قم شہر سے تعلق رکھنے والے مذہبی علوم کے ماہر حجت الاسلام محسن الویری نے بتایا کہ اس موضوع پر ایرانی مذہبی قیادت تقسیم رائے کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ موضوع تو اسلام کے ابتدائی دنوں سے لے کر آج تک اسلامی فقہ کے ماہرین کے مابین اختلافات کا باعث بنا رہا ہے۔ ایرانی شہر قم میں جو ملک میں کرونا وائرس کی وبا کا مرکز بھی ہے، حضرت فاطمہ معصومہ کے مزار اقدس کے انتظامی سربراہ کا نام آیت اللہ محمد سیدی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وبا کے باوجود مذہبی مقامات پر عام لوگوں کو بلا روک ٹوک آمد و رفت کی آئندہ بھی اجازت ہونی چاہیے، اس لیے کہ مزار کوئی بھی ہو وہ تو مقدس ہوتا ہے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کی علاج گاہ جہاں لوگوں کا آتے جاتے رہنا چاہیے۔ مگر گزشتہ ہفتے قم شہر میں عوامی سلامتی کے نگران اعلیٰ ترین ادارے کے سربراہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہاں جمعے کی باجماعت نمازیں اس لیے منسوخ کر دی جانا چاہیے کہ یہ وائرس ممکنہ طور پر کسی ایک نمازی سے دوسرے کو نہ لگ جائے، لیکن اس اعلان کے چند ہی گھنٹے بعد فاطمہ معصومہ کے مزار کے انتظامیہ کی ویب سائٹ پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ جمعے کی باجماعت نماز منسوخ کرنے کا فیصلہ ایک غلطی پر تھا جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے سرزد ہوئی تھی۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مذہب پر زیادہ انحصار کیا جائے یا سائنس اور طبی سائنسی اصولوں پر؟ اس حوالے سے سعودی عرب اور ایران سمیت دنیا بھر میں جاری بحث فوری طور پر ختم ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن یہ وائرس اب تک دنیا کے 70 سے زائد ممالک میں پھیل چکا۔ اس کی وجہ سے 3000 سے زائد انسان ہلاک اور 1 سے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں۔ دنیا میں کورونا کا کوئی علاج نہیں، لیکن پاکستان میں کئی پیر اور فقیر میدان میں آ چکے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس کورونا وائرس کا توڑ ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اردو نیوز ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، نیچے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔